تصور کریں وہ دن جب سورج کی تپش ختم ہو چکی ہوگی اور حساب کتاب کا مرحلہ تمام ہو چکا ہوگا۔ آپ خوف اور امید کے درمیان کھڑے ہوں گے کہ اچانک آپ کا نام پکارا جائے گا، آپ کو آپ کا اعمال نامہ آپ کے دائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا۔ اس لمحے آپ کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں ہوگی۔ آپ چیخ کر کہیں گے، دیکھو میرا اعمال نامہ، دیکھو مجھے کامیابی مل گئی۔ پھر آپ کو جنت کی طرف لے جایا جائے گا۔ جیسے جیسے آپ قریب پہنچیں گے، آپ کو ایک ایسی خوشبو آئے گی جو آپ نے زندگی میں کبھی محسوس نہیں کی ہوگی۔ یہ خوشبو میلوں دور سے محسوس کی جا سکتی ہے۔ آپ کے سامنے جنت کا وہ عظیم و شاندار دروازہ ہوگا جس کی چوڑائی اتنی ہے کہ ایک تیز رفتار سوار اسے پار کرنے میں 40 سال لگا دے گا، مگر آج وہ لوگوں کے ہجوم سے بھرا ہوگا۔ جنت کے دروازوں پر فرشتے رضوان کھڑا ہوگا۔ جب آپ وہاں پہنچیں گے تو وہ کہے گا، سلام ہو تم پر، تم پاک ہو گئے، اب اس میں ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ۔ لیکن اندر جانے سے پہلے آپ کو ایک خاص نہر کے پاس لایا جائے گا۔ یہ نہر حیات ہے۔ جیسے ہی آپ اس کا پانی پئیں گے اور اس میں غسل کریں گے، آپ کے دل سے ہر قسم کا کینہ، حسد اور دکھ مٹ جائے گا۔ آپ کا جسم چمکنے لگے گا۔ آپ کا قد حضرت آدم علیہ السلام کے برابر 60 ہاتھ کر دیا جائے گا اور آپ کی عمر 23 سال کر دی جائے گی۔ وہاں 8 عظیم دروازے ہوں گے۔ ہر دروازہ ایک خاص عمل کے لیے منتخب ہوگا۔ باب الصلاۃ ان کے لیے جو نماز کے پابند تھے، باب الریان صرف روزے داروں کے لیے، باب الصدقہ ان کے لیے جنہوں نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا، باب الجہاد ان کے لیے جنہوں نے حق کے لیے قربانی دی۔ اس کے علاوہ باب الحج، باب الذکر اور ایک ایسا دروازہ جس سے لوگ بغیر حساب کے داخل ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے لوگ ان دروازوں میں اس طرح داخل ہوں گے جیسے سفید پرندوں کے غول اڑتا ہوا جاتا ہے۔ وہاں کوئی شور نہیں ہوگا، کوئی تکلیف نہیں ہوگی، صرف سکون اور سلامتی کی آوازیں ہوں گی۔ جیسے ہی آپ جنت کی دہلیز پار کریں گے، آپ کے پاؤں تلے مٹی خالص زعفران کی ہوگی، وہاں کی کنکریاں موتیوں اور یاقوت کی ہوں گی۔ آپ کے سامنے ایسے بلند و بالا محلات ہوں گے جن کی چمک آنکھوں کو خیرہ کر دے گی۔ یہ محلات سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنے ہوں گے اور ان کو جوڑنے والا گارا خالص کستوری کا ہوگا جس کی خوشبو پورے ماحول میں رچی بسی ہوگی۔ دیواریں اتنی شفاف ہوں گی کہ اندر باہر سب کچھ نظر آئے گا۔ جب آپ اپنے محل میں تشریف فرما ہوں گے تو اللہ کی طرف سے آپ پہلی مہمانی پیش کی جائے گی۔ آپ کے سامنے دسترخوان بچھایا جائے گا اور جنت کا پہلا کھانا پیش کیا جائے گا جو مچھلی کے جگر کا خاص حصہ ہوگا۔ ایسا لذیذ کھانا جس کا دنیا میں کوئی تصور نہیں۔ اس کے ساتھ ایک ایسا پھل پیش کیا جائے گا جس کے کھچے آپ کے قریب جھک جائیں گے۔ آپ جس پھل کی خواہش کریں گے وہ خود بخود آپ کے ہاتھ میں آ جائے گا۔ آپ ایک لقمہ لیں گے تو اس میں 70 ذائقے ہوں گے اور ہر ذائقہ پچھلے سے بہتر ہوگا۔ آپ جتنا چاہیں کھائیں مگر کبھی بھاری پن محسوس نہیں ہوگا اور نہ ہی کسی قسم کی حاجت ہوگی۔ جنت میں کوئی گندگی نہیں ہے۔ کھانا خوشبو میں بدل کر جسم سے خارج ہوگا اور مزید خوشبو پھیلائے گا۔ آپ کے محلات کے نیچے سے 4 قسم کی نہریں بہہ رہی ہوں گی، پانی کی نہر، دودھ کی نہر، شہد کی نہر اور شراب طہور کی نہر۔ یہ ایسی شراب ہوگی جس میں نہ نشہ ہوگا نہ نقصان، صرف لذت اور سرور ہوگا۔ آپ کی خدمت کے لیے خوبصورت نوجوان خادم ہوں گے جو موتیوں کی طرح چمک رہے ہوں گے اور سونے اور چاندی کے پیالوں میں آپ کو مشروبات پیش کریں گے۔ آپ ریشم کے تختوں پر بیٹھے ہوں گے جہاں سے اپنی سلطنت کا نظارہ کریں گے۔ جنت میں داخل ہونے کے بعد آپ کو اپنے اہل خانہ یاد آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کے والدین، بیویوں اور اولاد کو بھی ان کے ساتھ ملا دے گا۔ اگر ان کے درجات کم بھی ہوں تو اللہ انہیں بلند کر دے گا تاکہ سب ساتھ ہوں۔ آپ انہیں فوراً پہچان لیں گے۔ وہ بوڑھے نہیں بلکہ جوان اور خوبصورت ہوں گے۔ آپ ایک دوسرے کو گلے لگیں گے اور دنیا کی تکلیفیں یاد کر کے مسکرائیں گے۔ جنتیوں کو پاکیزہ بیویوں یعنی حوریں دی جائیں گی
جن کے حسن کا تصور انسانی عقل سے باہر ہے۔ اگر وہ زمین کی طرف جھانکیں تو ان کے نور سے سورج کی روشنی مدھم پڑ جائے۔ دنیا کی نیک عورتوں کا مقام ان حوروں سے بھی بلند ہوگا اور وہ اپنے تقویٰ اور عبادت کی وجہ سے سب سے اعلیٰ درجے پر ہوں گی۔ ہر جمعے کو جنت میں ایک خاص بازار ہوگا جو خوشبو اور نور سے بھر جائے گا۔ وہاں جنتیوں کا حسن اور بڑھ جائے گا اور پھر وہ واپس اپنے گھروں کو مزید خوبصورت ہو کر جائیں گے۔ پھر موت کو ایک مینڈے کی شکل میں لا کر جنت اور جہنم کے درمیان ذبح کر دیا جائے گا اور اعلان ہوگا اب ہمیشہ کی زندگی ہے، اب موت نہیں آئے گی۔ جنت الفردوس سب سے اعلیٰ مقام ہے جس کی چھت عرش الہی ہے۔ وہاں سے تمام نہریں پھوٹتی ہیں۔ وہاں اللہ کا خاص نور ہوگا، نہ سورج ہوگا نہ چاند۔ جنت صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ ان جانوروں کے لیے بھی ہوگی جنہوں نے اللہ کے حکم کی تعمیل یا انبیاء کی خدمت کی۔ اصحاب کہف کا کتا، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی، حضرت سلیمان علیہ السلام کی ہدہد اور چونٹی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی قصبہ بھی شامل ہوں گے۔ ہر جمعے اللہ تعالیٰ اہل جنت کو اپنے دیدار کے لیے بلائے گا۔ ایک عظیم محفل ہوگی جہاں سب اپنے درجات کے مطابق بیٹھیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا میں اپنا وعدہ پورا نہیں کیا؟ وہ کہیں گے اے رب تو نے ہمیں وہ دیا جسے کسی آنکھ نے نہیں دیکھا۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے حجاب اٹھا دے گا اور جنتیوں کو سب سے بڑا انعام یعنی اس کا دیدار نصیب ہوگا۔ اللہ فرمائے گا آج کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ یہ سب سے بڑی نعمت ہوگی۔ جنت میں کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی جدائی نہیں ہوگی، صرف سکون، سلامتی اور ہمیشہ خوشی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، ہمارے والدین اور سننے والوں کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے جہاں ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں اللہ کا دیدار کر سکیں۔ آمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگو کیونکہ یہ سب سے اعلیٰ مقام ہے۔ اے اللہ میں تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتا ہوں اور تیرے دیدار کی لذت کا سوال کرتا ہوں۔ جو شخص 3 بار جنت مانگتا ہے جنت خود اللہ سے اس کے لیے سفارش کرتی ہے۔ اے اللہ مجھے جہنم سے بچا اور جنت میں داخل فرما۔ جنت تک پہنچنے کا راستہ دنیا میں ثابت قدمی ہے۔ اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھ۔ اگر یہ پیغام آپ کے دل کو چھو گیا ہو تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں تاکہ یہ صدقہ جاریہ بن جائے۔